السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے جز کا دیکھیے بڑی امپورٹنٹ آیت سے شروع ہوئی ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کے راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ دین داری جو ہے اور دین ایک بہت الگ چیز ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز تو اچھے سے پڑھ لیں گے، روزہ تو کر لیں گے، لیکن مال خرچ کرنا ہو تو اسے زیادہ پسند نہیں کرتے. تو اللہ یہاں پہ ابھار رہا ہے کہ تم نیکی کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے. یعنی آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جو چیز کی محبت بھی، جس چیز کی بھی، اگر مال کی زیادہ ہے کسی کو تو مال، یا پھر اولاد ہے تو اولاد، جس چیز کی بھی زیادہ محبت ہے اس کے دل میں اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، تو بس وہی اس کے دل میں ایک بت ہے. جب تک وہ اس بت کو آدمی توڑ نہ دے نیکی کے دروازے اس پر بند رہیں گے. بڑی سمپل سی بات ہے. اور اس میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں صاحب حیثیت میں سے تھے، انہوں نے اپنا بے ریحہ باغ جو تھا وہ بڑی پرائم پراپرٹی تھی مدینہ کا، وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی گھنا باغ تھا. انہوں نے جیسے یہ سنی اور انہوں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ کے ہاتھ میں فی سبیل اللہ فوراً دے دیا تھا. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہوا مامون ہو گیا، یعنی محفوظ ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. جو کوئی اس کی حکم سے پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہاں پہ اللہ نے حج کی ایک امپورٹنس بتائی ہے کہ جو لوگ حج کے جو ہے حج اپنی استطاعت رکھتے ہوں اور وہ حج پر نہیں گئے ہوں تو پھر بڑی وعیدیں ہیں. لیکن جس کے پاس مال نہ ہو تو بولتے وہ انسان بھی کم از کم یہ ضرور خواہش رکھے کہ اللہ تو مجھے ضرور حج پر لے جانا. ٹھیک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو کہ جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تم اپنے فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین یہاں پر جو رسی ہے وہ قرآن ہے، تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو آپ کبھی بھی تفرقے میں نہیں پڑیں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم یعنی کہ فرما بردار رہو. صحابہ کرام کی زندگی میں اور تابعین کی زندگی میں اور ان کے بعد کے دور میں بھی جو ہے اختلافات ہوتے رہے. اختلافات اس کو کہتے ہیں ڈسپیوٹ کو. ڈسپیوٹ یعنی آپ نے میری رائے کو پسند نہیں کیا، میں نے آپ کی رائے کو پسند نہیں کیا. تو یہ چیزیں تو صحابہ کرام کی زندگی میں موجود تھیں، بلکہ ایک آدھ قصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی موجود تھا. اختلافات تو ٹھیک بات ہے لیکن فرقہ نہیں ہونا چاہیے، فرقے بندی نہیں ہونا چاہیے. یہ آنا شروع کب ہوا کہ جب لوگوں نے دوسری کتابوں کو زیادہ امپورٹنس دینا شروع کیا، یعنی قرآن، حدیث اور شریعت کے جو ہے اس کے اوپر لا کے انہوں نے اپنے عالم دین لوگوں کی کتابوں کو اوپر رکھنا شروع کیا اور یہ تینوں پس منظر میں چلے گئے. آپ کو پتہ ہے اوس سے خزرج، یہاں پہ اللہ انہی کی بات کرے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی جان کے دشمن تھے. اوس اور خزرج جو قبیلہ تھا وہ کیا تھا، وہ ایک دوسرے سے بڑی نفرت کرتا تھا. وہ اتنی زیادہ حسد، اور یہودیوں نے کیا کیا تھا، دونوں کو خوب بیوقوف بناتے تھے، لڑواتے تھے اور ان کا فائدہ ہوتا تھا.
اور پھر دونوں طرف سے جنگ ہوتی ہے اور یہودی آپس میں ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے، ایک ہی بولتے نا کہ اسلحے جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے اس کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے اوس کو، تو دوسرا جو ہے خزرج کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ پارٹی کرتے تو دونوں خوب مل کے ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی امت مسلمہ پہ جو سب سے برا وقت آیا ہے وہ صرف اسی وجہ سے آیا ہے کہ امت میں اختلاف ہو گیا، امت میں تفرقہ پڑ گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں بنائے کہ ہم تفرقے کو دور کرنے والے بنے، ہم جو ہے فرما بردار ہوں، اور ہم جو ہے اللہ کی رسی کو انشاءاللہ مضبوطی سے پکڑنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ میں احد کا بہت ذکر ہے۔ اب دیکھیے وہ بات آ رہی ہے کہ اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سنتا اور وہ نہایت باخبر ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا تھا کہ نا یہ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، ان کے اسلحے بھی بہت زیادہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ 1000 صحابی کو لے کر ڈیفنس کے لیے نکلے، مدافعت کے لیے نکلے، مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کا نا بولتے نا ان کو بہت یہ تھا کہ ہم بھی اب جنگ میں لڑیں گے اور شہید ہوں گے، کیونکہ بدر میں ان کو موقع نہیں ملا تھا، تو وہ بہت پرجوش تھے کہ ہم باہر چل کے لڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور آپ میدان میں آ گئے۔ جو لوگ زیارت پہ گئے دیکھا ہے کہ وہاں پہ احد ایک پہاڑ ہے، وہ پشت پہ تھا اور اس کے آگے وہ لوگ لڑائی کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، مطلب لڑائی وہاں پر ہوئی تھی۔ تو 1000 آدمی آپ لے کر نکلے اور مقام میں شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ 1000 آدمی تھے، اس میں سے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ لے کر الگ ہو گیا۔ تو یہاں تک کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ تو اس ایکشن سے اتنا دل برداشتہ ہوئے کہ وہ لوگ نکلنا چاہتے تھے، وہ لوگ کمزوری دکھانا چاہ رہے تھے، لیکن اولو العزم صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، ان کی وجہ سے وہ بچے رہ گئے۔ اور اس طرح سے جو ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو کیا کرے صف بندی کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک درہ ہے، ایک چھوٹی سی ٹیلا جیسا جو آپ نے زیارت میں دیکھا ہوگا، وہاں پہ آپ نے 50 تیر انداز کو بٹھا دیا اور ان کو جو 50 کے جو سربراہ یا 50 کے جو امیر بنا دیا، انہوں نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، یعنی وہ ان کی قیادت میں وہاں پہ بٹھائے 50 تیر انداز، اور ان کو تاکید کی کہ کسی کو بھی ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا، کسی حال میں نہیں، یہاں سے تم بالکل نہیں ہٹو گے، اگر تم دیکھو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری بوٹیاں بھی ہو رہی ہیں تو بھی تم نہیں چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم جنگ کو جیت گئے ہیں تو جب تک میرا حکم نہیں آئے تم اترنا نہیں، تم آنا نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب میدان جو ہے مسلمانوں نے مار لیا، کفاروں کو وہ رگیدتے ہوئے بہت دور تک چلے گئے، اتنے دور تک یہ دونوں پارٹی ایک دم اوجھل ہو گئی۔ تو یہ جو 50 تیر انداز تھے، انہوں نے سوچا، آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار یہ جنگ تو ہم جیت گئے تھے، آپ یوں بیٹھ کے باہر سے مطلب دور سے تو دیکھ سکتے تھے۔ تو اس میں سے زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ سب مال غنیمت جو جنگ میں ہے وہ لوگ لے لیں اور ہمارے پاس کچھ نہ ملے، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہی نہیں۔ تو اب یہ جو تھے جن کی قیادت میں اللہ نے جو ان کو بھیجا ہوا تھا، یعنی عبداللہ بن جبیر، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ مانے نہیں، اور زیادہ تر لوگ چلے گئے ان کے ساتھ۔ بولتے ہیں کہ 10 تک بھی لوگ موجود نہیں تھے، اور اس کے بعد جو وہ درہ خالی ہو گیا، اب کفار میں سب تو بھاگ رہے تھے، لیکن ایک بولتے ہیں بنچ آف آرمی میں ایسے لوگ تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے پورے میدان کو، اور اس میں سے تھے خالد بن ولید۔ تو خالد بن ولید جو ہے اس وقت کفار کے کیمپ میں تھے، اس وقت ایام جاہلیہ میں تھے، اور انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ درہ خالی ہوا ہے، اور یہاں سے انہوں نے داؤ مارا اور گھوم کر آ کے اپنی نفری لے کر آئے وہ، اور انہوں نے جو پشت پر آ کر مسلمانوں کی جو بولتے جیتی ہوئی بازی کو الٹ دیا، اور پوری جیتی ہوئی لڑائی جو ہے وہ کیا ہو گئی، وہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈسپلن ٹوٹا تھا، ابھی تک مسلمانوں کی دیکھیے پوری طرح سے تربیت نہیں ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ اب ڈسپلن کا قانون لانے والا ہے۔ تو اللہ دیکھیے آگے کی آیت میں کہ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب دیکھیے یہ میدان جنگ کی احد کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ نے یہاں پہ سود کی بھی ایک حکم لا کے ڈال دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اب یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کی یہاں پہ یہ ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید گھوم کر آئے، فوج تتر بتر ہو گئی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہوئے تھے، ابو بکر صدیق ان کو اٹھا کے پہاڑی میں چھپا دیے تھے اور ان کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سخت جملے کہہ دیے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہو. تو اللہ نے دیکھیے آپ یہ وعید لائی. میں اس لیے اس کو کوٹ کر رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات اپنے آپ میں بڑھاتے رہتے کہ وہ سب کچھ ان کو علم تھا اور سب کچھ اختیار تھا، تو خدا کے لیے سمجھیں عبد ہوتا ہے، رب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ کل کو کیا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک اس کے بعد فتح مکہ سے کچھ وقت قبل آپ دیکھیں گے کہ خالد بن ولید اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو رسول کی جگہ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ جو سود کی آیت اللہ نے یہاں پہ رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں بھی جو نقصان پہنچا تھا وہ مال کی محبت ہے. تو اور اس سود بھی کیا ہوتا ہے، انسان کو ایکسٹرا مال کی محبت میں مبتلا رکھتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں مال کی اتنی ہی محبت ہے تو اللہ کہہ رہا ہے آؤ اس کے پاس نا، اللہ تمہیں کیا دے گا، وہ جنت دے گا جس کی وسعت جو ہے کیا ہے، زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو تم اس طرح سے تم آؤ. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی جنت کی طرف جو جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے. تو جب اللہ ہمیں یہ دے رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس طرح کی کرو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مال کی محبت ہوتی ہے نا، یہ امت کے لیے ہر دور میں خطرناک تھی. نہ ہی صرف احد میں نقصان پہنچا بلکہ آج بھی لوگ اپنے اقتدار کو نہ چھوٹنے پائے، اپنے مال نہ چھوٹنے پائے. مال اور دنیا پرستی میں یہ جب بھی ہم یہ قوم مبتلا ہوئی تو اسلام زوال پذیر ہی رہا ہے. اسی سورہ میں ایک آیت ہے کہ محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. اب یہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس وقت کوئی ماننے کو خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور کہہ رہی خبردار کسی نے اگر کہا کہ آپ کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن کیا کروں گا، الگ کر دوں گا. اور وہ بولتے نا ایک دم شیر کی طرح سے ایسے جیسے نا وہ غصے میں وہ ایسے راؤنڈ لگا رہے تھے. سب پریشان ہو گئے کہ ان کو کنٹرول کون کرے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے. وہ جب آئے تو سب لوگ دوڑے ہوئے ان کے پاس گئے، کیونکہ یہ دو صحابی تھے جس کو بارے میں سب کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا بھی تھا جب مجھے تم نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق کے پاس جانا یا پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا. تو وہ جلدی سے حضرت ابو بکر صدیق کو خبر دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کا بیہیویئر یا رویہ ہے. تو وہ آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے بات کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو یہ آیت کو آپ تلاوت کرتے ہیں اور بہت اونچی آواز میں. حضرت ابو بکر صدیق یوزولی اتنی اونچی آواز میں نہیں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی اونچی آواز میں انہوں نے تلاوت کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں پہلی بار جو ہے یہ آیت قرآن کو، اس آیت کو سن رہا ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں میں اس آیت کو پہلی بار سن رہا ہوں. بولتے اس کو جیسے ہی اس کا بولتے ہیں کہ وہ معنی مجھے اندر گیا، مجھے ایسا لگا کہ میں نے کیا بےہودگی کی، میں نے کیا کام کیا، اور بولتے میں بے ہوش ہو کے وہ گر پڑے تھے. تو میں صرف یہاں پہ ہائی لائٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول سے محبت بالکل ایسے وقت میں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس قدر محبت تھے، اس قدر شدت تھی، مگر کنٹرول کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے. جیسے ہی اس کی تلاوت کی گئی وہ اپنے اس میں آ گئے. اور دوسری بات ایک اور ریمائنڈر کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھی جذبات میں آ کے وہ بھول سکتا ہے بات، تو ہم اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ تو ہمیں کتنے ریمائنڈر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر سے احد کی بات کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے
اور وہی بہترین کارساز ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ مشرکین جو ہے نا وہ چلے گئے تو ان کو ہوش آیا کہ ہم کیا کام کر کے، ہم نے تو کام اپنا فنش نہیں کیا، چلو ہم واپس کیا کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ پورا حملہ جو ہے پوری شدت کے ساتھ ہے نا مدینہ پہ پھر سے دوسرا حملہ کرتے ہیں، تو دوسرے دن ہم لڑائی کریں گے۔ تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا، اتنے لوگ زخمی تھے، آپ خود بہت زخمی تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ جو لوگ میرے ساتھ کل جنگ میں تھے وہ میرے ساتھ چلے، ہم جنگ کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جماعت کو لے کر آگے گئے، لیکن کفار ڈر کے مارے آئے ہی نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے آزمائش، اللہ ضرور آزمائے گا، کہیں مال سے کہیں جان سے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ 200 آیت پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور 190 سے لے کر 200 تک یہ آپ کیا کریں، جن لوگوں کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے تو اگر یہ 10 آیتوں کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ وہ بہترین عبد بنیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان کی زمین کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کوئی کام کرے۔ تو یہ آیت جو ہے آپ پوری 10 تک یہاں پہ پڑھیے گا انشاءاللہ، تو آپ نا بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ آخر کی میں تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں کہ اے نبی، دنیا کے ملکوں کے خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا ایک تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے آگے جو جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو جو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ اب صبح کے وقت آپ پڑھیں گے تو سوچے آپ کو کتنا اچھا ریمائنڈر ملے گا نا۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو بہترین اپنے عبادت کرنے کا حق ادا کرنا ہے تو جب تہجد کے وقت اٹھیں تو کوشش کریں کہ 10 آیتیں تلاوت کریں مگر معنی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ النساء کی طرف۔ سورہ نساء جو ہے یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے یہ آپ نکاح کے خطبے میں بھی سنیں گے۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو ہے، جو رحم کے رشتے کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹتا ہے، یعنی جو بھائی اپنے دوسرے بھائی کا حق کاٹتا ہو یا اس کو باقی بھائی بہنوں سے دور کرتا ہو، یا جو بہن ایسے کام کرتی ہو، یا پھر کوئی اور بھی کسی قسم کا کہ نہ ماں باپ میں بھائی بہنوں میں اختلاف ڈالنا ڈلوانا، اور جو رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی رحم سے جو آپ کے رشتے ہیں اس میں اختلافات کرنا، تو یہ رحم جو ہے رحمان سے بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے تو اللہ اس کو توڑتا ہے، اور ایک اور حدیث ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں رزق کی فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ کیا کریں، وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسی سورہ میں ہے کہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اور شادی بیاہ اور وراثت کا بہت بڑا قانون اس میں ہے، آپ کو خود پڑھنا پڑے گا۔ اس میں دیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرو، اور پھر یہاں پہ ہی حکم دیا ہے اس سورہ میں ہی کہ جو انصاف کر سکتے ہوں تو وہ 2، 3 یا 4 سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی اپر لمٹ اسلام میں 4 کی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے، اس کو اس سے نا جیسے خاص کر ہم جہاں پہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی تہذیب کو ہم نے بہت اپنایا ہوا ہے، تو جو لوگ اگر 2 شادی کر لیتے ہیں تو ہم انہیں برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ بری ناانصافی ہے، برا وہ عمل نہیں ہوتا ہے،
برا جو ہے ناانصافی والا کام جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے. اور یہاں پہ اس آخر میں اس سورہ کو ختم کیا گیا ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع آپ نہیں کر سکتے، دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تو میری بڑی مدد فرما کہ میں تیرا بہترین علی ذکرک ذکر کروں، بہترین شکر کروں اور بہترین تیری عبادت کروں. جزاک اللہ خیر. شکرا.